نسیم شاہ نے افغانستان کی جیت کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان اور افغانستان میں سنسنی خیز مقابلہ۔ 301 رن کا ہدف پاکستان نے ایک گیند پہلے حاصل کیا۔ مشکل وقت میں 48 رن کی اننگ کھیلنے پر شاداب خان مین آف دی میچ قرار۔ امام الحق نے سب سے زیادہ 91 رن کی اننگ کھیلی۔ کپتان بابر اعظم نے نصف سنچری بنا کر جیت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 9 وکٹیں گنوا دی۔ نسیم شاہ نے 5 گیندوں پر 10 رن بنا کر فتح کو ممکن بنایا۔ افغانستان کے رحمان اللہ گرباز نے 151 رنز کی اننگز کھیلی۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ تیسرا اور آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ طے کرنے پر صدر اور الیکشن کمیشن میں تنازع۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر سے ملنے سے انکار۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے صدر عارف علوی کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، صدر نے آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت اسمبلی تحلیل کی۔ صدر قومی اسمبلی 58(2)(b) کے تحت توڑتے تو الیکشن تاریخ کا اختیار ان کے پاس ہوتا۔ قانون کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈول پر مشاورت ضروری نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی ٹیم نے بھی آئینی نقطہ بنا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جواب پر ایوان صدر کو قانونی نکات کی تلاش۔ ایوان صدر نے وزارت قانون اور انصاف کے سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون اور انصاف سے رائے مانگی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی حکام کی تحریک انصاف اور جے یو آئی کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں۔ 90 روز میں عام انتخابات کرانے، نئے حلقہ بندیوں، الیکشن کے صاف اور شفاف انعقاد پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کا وفد جمعہ کے روز ملاقات کرے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے ملاقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا، مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 90 روز میں انتخابات کرانے پر زور۔ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہو جائیں۔ اگر جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو اسے 2 ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس۔ عدالت میں نئی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل بھی معاونت کے لیے طلب۔ سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس، ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے، اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہوں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ کسی کو بھی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ نگران وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، چائلڈ لفٹ سے بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ دنیا دیکھ رہی تھی ہم چیلنج کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپریشن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ ریسکیو آپریشن میں کسی ایک کا نہیں، سب کا کریڈٹ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے لیے تعریفی اسناد دینے کی تقریب۔ انوار اللہ کاکڑ نے ایس ایس جی کمانڈوز اور مقامی افراد کو اسناد دی۔ مختصر سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے کیا وجوہات دیں؟ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا، سزا کے خلاف اپیل پر ریاست کو نوٹس ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی؟ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ توشہ خانہ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے، ممکن ہے وہ ریلیف دے دے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیر نے پوچھا کہ آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے اعتراضات اٹھائے ہیں،
वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के सामने तमाम हकायक रखे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पहले आपको कोई सुन नहीं रहा था और अब सुन रहे हैं। अदालत ने पीटीआई चेयरमैन की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। डॉलर ख्वाबों से बाहर हो गया, रुपए की सख्त खत्म। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 58 पैसे इजाफा 300 रुपए 22 पैसे का होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट इजाफा 47,750 पॉइंट पर बंद। पाकिस्तान और भारत का नाज़मुल उमूर बदलने का फैसला। सईद अहमद वड़ाइश नई दिल्ली में एजाज अहमद खान की जगह पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। भारत ने भी पाकिस्तान में नए नाज़मुल उमूर के नाम को हतमी शक्ल दे दी। गीता श्रीवास्तव भारत की पाकिस्तान में नई नाज़मुल उमूर होंगे। उन्हें श्रेष कुमार की जगह पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। और एमक्यूएम का लापता रुकन 6 साल बाद वतन वापस लौट आया। मुतहिदा कारकुन की सिंध हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने पूछा, आप कहाँ थे, कौन ले गया था? जावेद खान ने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, आंखों पर पट्टी बंदी थी। अदालत ने सवाल किया, आपको कहाँ रखा गया? कुछ तो आइडिया होगा। मुतहिदा कारकुन ने जवाब दिया, सियासी बुनियादों पर ले गए थे, 500 रुपये किराया देकर छोड़ दिया गया।